بیماری ایک ایسی بیماری ہے جو کہ آج کل روز بروز دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. اس سے ہر گھر کے کہیں نہ کہیں افراد ضرور اس کے شکار ہیں. بہت ساری فیملیز کوشش کرتی ہیں کہ وہ اپنے نشے کے مریضوں کو مدد کر سکیں کسی نہ کسی لحاظ سے، لیکن ان کا جو ہے وہ حل نہیں نکل پاتا اور ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں نکل پاتے. آج ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے اس بارے میں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں جو کہ متس ہیں ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں یا کیمیکل ڈپینڈنسی کے بارے میں. کون سی ایسی غلط فہمیاں جو کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا ہم ٹھیک سوچ رہے ہیں، لیکن وہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ بہت ہی محض ایک مت ہے یا غلط فہمی ہے ایڈکشن ٹریٹمنٹ کے بارے میں، ایڈکٹ کے بارے میں، یا کسی بھی کیمیکل ڈپینڈنسی کے بارے میں. سب سے پہلی بات جو کہ بہت کامنلی مانی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی نشے کا مریض یا الکوہلک کا علاج تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود علاج کے لیے تیار نہ ہو. اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی انسان بیمار ہوتا ہے، جیسے آپ کے سر میں درد ہے یا آپ کو ڈائبٹیز ہے یا آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی جسمانی مسئلہ ہے، تو آپ کا دماغ ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں مجھے علاج کی ضرورت ہے. جو آپ کا دماغ ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ لینا چاہیے. اب الکوہلک یا ایڈکٹس کا جو برین ہے اس کی ہی فنکشنالٹی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. جس ایک آپ کی باڈی کے پارٹ نے آپ کا یہ ڈیسیجن لینا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، وہ تو صحیح طرح کام ہی نہیں کرتا. تو ریسرچ کہتی ہے کہ 70% لوگ جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ میں تب جاتے ہیں جب ان کی فیملی، فرینڈز یا کوئی لوگ بیچ میں مداخلت کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی مت ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھیں یا اس چیز کا انتظار کریں کہ جو نشے کے مریض ہیں ان کو خود جو ہے وہ احساس ہونا چاہیے اپنے ٹریٹمنٹ کا. دوسری بڑی مت یہ ہے کہ اگر آپ روز صبح اٹھ کر ایک شراب کا گلاس نہیں پی رہے یا روز صبح اٹھ کے شراب نہیں پی رہے یا جو ہے وہ اپنے ڈرگس کا استعمال نہیں کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایڈکٹ نہیں ہیں. بہت ساری فیملیز کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ بہت زیادہ ڈرگ الکوہل پیتا ہے، بہت مسئلے کرتا ہے، مطلب ان کی جو وہ باتیں بتاتے ہیں وہ کمپلیٹلی ایک نشے کے مریض والی باتیں ہوتی ہیں، لیکن پھر وہ بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں لیکن یہ نا الکوہلک نہیں ہے کیونکہ یہ روز نہیں پیتا، ہر وقت نہیں پیتا. ایسا ضروری نہیں ہے کہ کوئی الکوہلک ہو یا ایڈکٹ ہو اور وہ 24 گھنٹے ہی جو ہے وہ نشے کے اس کے اندر دھد رہے. ہو سکتا ہے کہ وہ 2 دن نہ پیے، 1 دن نہ پیے، یا ضروری نہیں ہے کہ وہ صبح اٹھتے ساتھ ہی نشہ کرے تو ہی وہ الکوہلک یا ایڈکٹ ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ایڈکشن یا الکوہلزم کی بیماری موجود ہو سکتی ہے اور وہ ایک ایڈکٹ اور الکوہلک ہو سکتا ہے بنا روزانہ جو ہے وہ نشہ کیے. دوسری بڑی مت یہ ہے کہ آپ ایک الکوہلک یا ایڈکٹ نہیں ہو سکتے اگر آپ کے پاس ایک اچھی جاب ہے یا آپ روز جاب پہ جا رہے ہو. مطلب ایک بہت کامن بات مانی جاتی ہے نا کہ نہیں اس کو کوئی نشے کی بیماری تھوڑی ہے، یہ تو ویسے کیجولی پیتا ہے، اس کی جاب دیکھیں کتنے اچھی ہے، یہ کتنا فلرش کر رہا ہے، یہ کتنی زیادہ جو ہے وہ اس کی کبھی جاب سے چھٹی نہیں کرتا. تو اٹس ناٹ نیسیسری کہ اگر کوئی الکوہلک ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جیسے کہ اس کی جاب نہ ہو یا بالکل جاب سے نکالا جائے یا سم تھنگ. ڈیفینیٹلی جابس وغیرہ افیکٹ کرتی ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ الکوہلک بھی ہو سکتا ہے اور وہ اپنے جاب اور اپنے کام میں ریگولر اور اچھا بھی ہو سکتا ہے. چوتھی بڑی مت یہ ہے کہ جو اللیگل ڈرگز ہیں وہ زیادہ نقصان دہ ہیں. اللیگل ڈرگز جیسے کہ اب الکوہل کو یا شراب کو اللیگل نہیں سمجھا جاتا. دنیا کے بہت سارے حصوں بہت سارے ملکوں میں جو ہے وہ میریجوانا کو بھی لیگلائز کر دیا گیا ہے. تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الکوہل یا میریجوانا کا جو ہے وہ اتنا ہارمفل نہیں ہے جتنے کوکین یا ہیروئن یا اس طرح کی باقی ادر جو ہیں وہ ڈرگس ہیں. اس بارے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو الکوہل ہے اسپیشلی الکوہل، بیکاز الکوہل کو تو ایک بہت کیجول اور ایک پارٹی ڈرگ بھی سمجھا جاتا ہے جس کو اتنا نہیں سمجھا جاتا کہ اس کے بہت زیادہ سائڈ افیکٹس ہیں. تو جو الکوہل ہے وہ آپ کی باڈی کے ہر آرگن کو افیکٹ کرتی ہے اور وہ سب سے زیادہ ڈینجرس اور سب سے زیادہ نقصان دہ جو ہے وہ ایک ڈرگ ہے. پانچواں بڑا مت یا غلط فہمی ایڈکشن کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اللیگل ڈرگس جو ہیں وہ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہیں. تو اللیگل ڈرگس سب سے زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی ڈرگس بے شک لیگل بھی ہیں، کچھ ڈرگس کو جیسے میریجوانا بہت ساری کنٹریز میں لیگل کر دی گئی ہیں، جس کی وجوہات یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا کوئی
نقصان نہیں ہے یا وہ ڈرگ نہیں ہے. اس طرح تو الکوہل بھی بہت ساری جگہوں پہ لیگلائزڈ ہے, لیکن اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ اس کے جو ہے وہ اثرات کم ہیں. تو میں آپ کو ریسرچ پہ اس بات بتانا چاہوں گی کہ جو الکوہل سے ایک ریسرچ کہتی ہے کہ پر ایئر 1 ملین ڈیتھس ہوتی ہیں امریکہ میں الکوہل کی وجہ سے, اور اس کی بجائے جو باقی ڈرگز یوز کیے جاتے ہیں اس کی ڈیتھس کا ریٹ جو ہے وہ اس سے 1/5 ہے. تو اس چیز کو ماننا کہ جی انلیگل ڈرگس جو ہیں وہ زیادہ ہارمفل ہیں, لیگلائز ڈرگس کیونکہ وہ لیگل ہیں تو وہ زیادہ ہارمفل نہیں ہیں, یہ بہت ہی بڑی ایک غلط فہمی ہے. نمبر 6 مطلب 6 پوائنٹ جو ہے غلط فہمی جو آپ کی ہے وہ یہ ہے کہ ایڈکشن جو ہے وہ ول پاور کی وجہ سے ہوتی ہے, مطلب لیک آف ول پاور کی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان خود جو ہے وہ نہیں خود چھوڑ سکتا ہے, یہ جان کے کرتا ہے, یہ خود جان کے نہیں چھوڑتا. تو جو موسٹلی چیز ہم فیملیز میں یہاں دیکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی اس کا دوست بھی تو پیتا ہے, اس نے تو چھوڑ دی, یہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا, کیونکہ فرق ہے ایک یوزر اور جو ہے وہ ایڈکٹ ہونے میں یا بیماری ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جیسے 2 دوست پیتے ہیں ان میں سے ایک ایڈکٹ نہیں ہو سکتا اور ایک صرف یوزر ہو سکتا ہے. تو جس کو نشے کی بیماری ہے تو وہ چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتا نشہ. تو یہ جو ایک بہت بڑے ہم اس مسکنسیپشن میں رہتے ہیں کہ جی یہ ایک ول پاور کی بات ہے کہ انسان خود چاہے تو چھوڑ سکتا ہے نشہ, تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. آپ سب کو اس غلط فہمی سے نکلنا ضروری ہے کہ نشے کے مریض کبھی بھی خود اپنی مرضی سے وہ چاہیں بھی تو نشہ نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ یہ ایک بیماری بن چکی ہوتی ہے. نمبر 7 پوائنٹ جو ہے جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ریکورنگ ایڈکٹ جیسے الکوہل کا یا ہیروئن کا جو ریکورنگ ایڈکٹ ہے وہ الکوہل پی سکتا ہے اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, مطلب اوکیجنلی الکوہل پی سکتا ہے یا کوئی اور ڈرگ یوز کر سکتا ہے جیسے تو یہ ایک بہت بڑی میتھ ہے کیونکہ اگر آپ کوکین یا ہیروئن یا کوئی اور ڈرگ کے جو ہیں وہ ریکورنگ ایڈکٹ ہیں, اگر آپ الکوہل پئیں گے تو وہ الکوہل جو ہے وہ آپ کی ان کی کریونگس کو ٹریگر کر دے گا. تو ڈیفینیٹلی الکوہل سے ہو سکتا ہے کہ آپ الکوہلک نہ ہوں لیکن آپ جو ہے وہ کوکین یا ہیروئن کے ایڈکٹ ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ الکوہل کو ایکسیپٹ کرے گی, وہ ڈیفینیٹلی آپ کی باڈی الکوہل کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی بلکہ وہ آپ کی مزید کریونگس کو بڑھائے گی. جب آپ الکوہل پئیں گے تو پھر آپ کا آہستہ آہستہ دل کرے گا کہ آپ کوکین بھی لیں اور ہیروئن بھی لیں اور جو بھی نشے آپ کی چوائس آف ڈرگ تھی وہ آپ کریں. جو 8واں نمبر ہماری غلط فہمی کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر آپ کو موسٹلی ایڈکٹس کہتے ہیں کہ اگر آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر پرسکرائب کر دیں جو ہے میڈیکیشن یا پرسکرائب جو میڈیکیشنز ہوتی ہیں جن کو ہم ڈرگس بھی کہتے ہیں پرسکرائب ڈرگس کہتے ہیں, وہ لینا ایڈکشن نہیں ہے اور اس سے لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ کی, کیونکہ جب آپ ایک نشے کو چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد آپ پرسکرائب میڈیکیشن پہ یا پرسکرائب ڈرگس پر آ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کی ایک ایڈکشن بن جاتی ہے, آپ اس کے اوپر ڈپینڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی کریونگز آپ اپنے ڈرگس کی کریونگز وہاں سے پوری کرتے ہیں. تو جب بھی آپ کو جہاں کوئی ریکورنگ ایڈکٹ کو کوئی پرابلم آ رہی ہو جیسے فزیکلی کوئی بھی ایشو ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کوئی میڈیکیشن لینی ہے تو ان کو ڈاکٹرس کو ضرور بتانا چاہیے کہ وہ ایک ریکورنگ ایڈکٹ ہے اور وہ ڈاکٹر ان کو کوئی بھی ایسی ایڈکٹیو میڈیسن پرسکرائب مت کریں جس میں سلیپنگ پلس کا بہت زیادہ ایک میتھ ہے کہ سلیپنگ پلس کو جو ہے وہ نشے کی چیز نہیں سمجھا جاتا اور عام گھروں میں عورتیں اور سب لوگ بہت آرام سے اور آسانی سے استعمال کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ نشے کی گولیاں لینا ایک جو ہے وہ مسئلہ ہے اور ایڈکشن ہے. اچھا, جو 9واں آپ کی ایک میتھ یا غلط فہمی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایڈکشن جو ہے وہ میرا مسئلہ نہیں ہے, وہ تو جو ایڈکٹ ہے اس کا مسئلہ ہے. تو اس بارے میں میرے خیال سے جس بھی کے بھی گھر میں کوئی مریض ہے یا ایڈکٹ ہے تو وہ سب جانتے ہیں کہ ایڈکشن صرف اس انسان کا مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایڈکٹ جس گھر میں رہتا ہے جس بندے سے ملتا ہے جس بندے سے بھی ایسوسیٹیڈ ہوتا ہے وہ سب کا مسئلہ بن جاتا ہے کیونکہ ان سب کی لائف افیکٹ کرتی ہے. تو یہ ماننا کہ جی اگر یہ میرا بھائی ایڈکٹ ہے تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, تو ایونچولی آپ کی لائف بھی اتنی ہی متاثر یا بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے اس کی ایڈکشن سے. تو آپ لوگوں کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے, ذمہ داری لینی چاہیے, چارج لینا چاہیے اور ان کا علاج کی طرف متوجہ کرنا چاہیے. جو آخری اور بہت بڑی میتھ ہے ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ ایڈکشن کے وہ یہ ہے کہ جی علاج سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ
یہ تو یقینی نہیں ہوتا کہ آپ علاج کرا لیں گے تو جو ایڈکٹ ہے وہ ساری زندگی کے لیے ڈرگ چھوڑ دے گا، بیکاز جیسے باقی جیسے ڈائبٹیز اور باقی جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ لائف لانگ ہوتی ہیں، ایڈکشن بھی ویسی ہی ایک لائف لانگ بیماری ہے، اس کو آپ کو مینج کر کے چل سکتے ہیں، لیکن یہ سوچنا کہ جی ایڈکشن سے جو ہے وہ آپ کا ٹریٹمنٹ بالکل ہی ویسٹ ہوتا ہے تو وہ ایک بہت غلط بات. سو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہمیں ان ساری چیزوں میں الجھے رہنا ہے کہ مریض خود علاج کرا لیں یا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے یا ایسے ہیں یا ویسے ہیں، یا آپ کو واقعی اس بارے میں سوچنا ہے اور کوئی ضروری قدم لینا ہے اور علاج کروانا ہے اپنے مریضوں کا. بہت شکریہ.